أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول الأعظم الأمين الذي سمع في السماء بأحمد والسلام التحية والإكرام على الرسول الأعظم الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حسين فاعرفوه وعزروه ونصروه. بلند آواز میں صلوات پڑھی محمد ان 4 روزہ مجالس بلکہ ان 8 مجالس کے لیے اہل بیت کی کل سے ہم عنوان شروع کریں گے بشری کمالات، اور اس عنوان پر ہماری گفتگو رہے گی. آج میں کافی تھکا ہوا ہوں اور انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کے سامنے اس پہلی مجلس میں پیش کروں گا. حق و باطل، خیر و شر، نور و ظلمت کے تصادم کی ابتدا تخلیق آدم سے ہوئی. ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے مخلوق خدا کو سرکشی و بغاوت پر ابھارا، اور ابلیس بشری کمزوریوں، مال و دولت، سیم و زر، تخت و تاج، آرام و آسائش، اختیار و اقتدار کا سہارا لے کر مخلوق خدا کو سرکشی پر ابھارتا رہا. اگر خداوند عالم چاہتا تو حق و باطل کا یہ ٹکراؤ نہ ہوتا. اگر خدا چاہتا تو یہ نور و ظلمت کا ٹکراؤ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ پہلے ہی دن شیطان کی سرکشی کو کچل دیتا. روز اول ہی اس بغاوت کو کچل دیتا. یہ فساد ہی نہ ہوتا، یہ فتنہ ہی نہ ہوتا. ہر طرف اجالے ہوتے، ہر طرف نور ہوتا، ہر طرف روشنی ہوتی. مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے باطل کا خاتمہ حق کی طاقت سے، ظلم کا خاتمہ انصاف کی طاقت سے، برائی کا خاتمہ نیکی کی طاقت سے،
جھوٹ کا خاتمہ سچ کی طاقت سے، ظلمت کا خاتمہ نور کی طاقت سے، بلکہ ہر شر کا خاتمہ اللہ نے خیر کی قوت سے کرایا۔ ہر شر کا خاتمہ اللہ نے خیر کی طاقت سے کرایا۔ اگر یہ حق و باطل کا ٹکراؤ نہ ہوتا تو انسان کو کے آگے سچائی کی قیمت، حق کی قیمت، نور کی قیمت، روشنی کی قیمت ظاہری نہ ہوتی انسان کی۔ برائی کا ہونا ضروری ہے اچھائی کی قدر و قیمت کے سامنے آنے کے لیے، بے شک ضد ہونا ضروری، باطل کا ہونا ضروری ہے حق کی عظمت کو پہچاننے کے لیے۔ حق میں کتنی طاقت ہے یہ جب تک باطل نہ ہوگا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ برے لوگ جب تک نہ ہوں گے اس وقت تک اچھے لوگوں کی اچھائی آپ کس چیز سے تقابل کریں گے، کس چیز سے آپ مقایسہ کریں گے، کس چیز سے آپ کمپیئر کریں گے؟ حق اور باطل، اچھائی اور برائی، خیر اور شر، نور اور ظلمت، یہ دو ڈیفرنٹ پاورز ہیں جن کا سنگم کسی طرح بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ دونوں کے نظریات، دونوں کے خیالات، دونوں کے اصول الگ الگ ہیں۔ ایک کا دار و مدار ظلم، ناانصافی، سفاکی، بربریت، خون ریزی، مخلوق خدا کو اپنا تابع بنانا، اور حق کا دار و مدار انصاف، سچائی، حق گوئی، بے باکی، بندوں کے اوپر سے بندوں کی حکومت کو ختم کر کے خدا کی حکومت کو قائم کرنا۔ برائی نے، باطل نے ہر دور میں سیم و زر کا سہارا لے کر مخلوق خدا کو کچلنے کی کوشش کی۔ رزلٹ یہ نکلا کہ قابیل نے حابیل کا خون بہا کر، یہ کشمکش چلتی رہی تخلیق آدم سے، یہاں تک پہنچی کہ قابیل نے حابیل کا خون بہا کر ظالم اور مظلوم کے درمیان قیامت تک ختم نہ ہونے والی ایک جنگ کا آغاز کر دیا، اور پھر ہر دور کے انسان نے دوسرے انسان کا خون بہا کر رسم قابیل کو زندہ رکھا۔ اگرچہ اس میں چہرے بدلتے رہے لیکن مقصد میں کوئی فرق نظر نہیں۔ چہرے تو بدلے، آج تک بدل رہے ہیں۔ اب دنیا میں خصوصاً عالم اسلام میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، چہرے بدل رہے ہیں مگر مقصد وہی ہے جو قابیل کا تھا۔ حق والوں نے باطل کی بھرپور طاقت کا مقابلہ بے سر و سامانی کے عالم میں کیا۔ بے شک تخت و تاج کے بجائے فقر و فاقے پر بھروسہ کیا، دولت و اقتدار کے بجائے فاقہ کشی پر بھروسہ کیا،
جن کی نگاہوں میں مادی وسائل ذلیل و فانی تھے، جن کی ٹھوکروں میں تخت سلیمانی تھا، جن کی نگاہوں میں تقدس ملائکہ تھا، جن کے کردار میں جلال کبریا تھا، وہ دولت کو خاطر میں کیا لاتے؟ وہ اقتدار کو خاطر میں کیا لاتے؟ وہ طاقت اور پاور کو خاطر میں کیا لاتے؟ یا وہ پاور سے مرغوب کیسے ہوتے؟ حیات کے یہ دونوں کردار، حق اور باطل، خیر و شر، نور و ظلمت، اچھائی اور برائی، یہ دونوں کردار، یہ دونوں تصویریں، اس لیے کہ ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ یہ انسانی حیات کے دو رخ ہیں، ایک ہے اچھائی اور ایک ہے برائی، ایک ہے حق اور ایک ہے باطل، ایک ہے نیکی اور ایک ہے بدی۔ حیات کی یہ دونوں کردار اپنا اپنا فرض نبھاتے رہے۔ کبھی حق کا دورہ ہوتا ہے، کبھی دنیا باطل کی تاریکیوں میں ڈوب جاتی ہے، کبھی دنیا میں امن سکون کی حکومت ہوتی ہے، کبھی دنیا بربریت میں ڈوب جاتی ہے، کبھی انسانی ضمیر سونے اور چاندی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے، کبھی انسانی ضمیر سونے اور چاندی کی زنجیروں کو کاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ باطل ہمیشہ اپنی عارضی کامیابی پر بہت خوش ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، پھر ایک رزلٹ نکلا، جب یہ نسل انسانی آگے بڑھی تخلیق آدم کے بعد، اس کا پہلا مرحلہ تھا، پہلی منزل تھی جناب آدم کی کروئے زمین پہ آنا، اور پھر نسل آدم ترقی کرتی گئی، آگے بڑھتی گئی۔ پھر وہ موقع آیا کہ اب باطل کا پرچم فرعون کے ہاتھ میں آیا، حق کی آواز موسیٰ کی زبان بنی۔ فرعون نے چاہا کہ حق کی آواز کو نیل کی موجوں میں دفن کر دے، مگر نیل کی موجیں حق کی آواز کو دبانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کبھی حق کی آواز کو خیبر و خندق احد کی گھاٹیوں میں دبانے کی کوشش کی، کبھی حق کی آواز کو شعب ابی طالب میں محصور کرنے کی کوشش کی۔ باطل کو ہمیشہ سوائے ناکامیابی کے کچھ بھی نہیں ملا، تو باطل اپنی مسلسل ریگولر ناکامیابیوں سے دل ملا اٹھا۔ اب باطل کا پرچم ایشیا کے سب سے بڑے حکمران یزید کے ہاتھ میں آیا، حق کی آواز حسین کی زبان بنی۔ باطل کے تمام چہرے یزید کے روپ میں نکھر کر سامنے آ گئے تھے۔ اس بار باطل یہ ٹھان کر آیا تھا، برائی یہ ٹھان کر آئی تھی، بدی یہ ٹھان کر آئی تھی، ظلمت یہ سوچ کر آئی تھی، اس پلاننگ کے ساتھ آئی تھی کہ وہ شیطان کا بدلہ لے گی، ابلیس کا انتقام لے گی، فرعون کا انتقام لے گی، نمرود کا انتقام لے گی، شداد کا انتقام لے گی، ابو جہل کا انتقام لے گی، معاویہ کا انتقام لے گی۔ اس پیکر بدی کے لیے ایک پیکر نیکی کی ضرورت تھی، ایک مجسمہ باطل کے لیے ایک مجسمہ حق کی ضرورت تھی، جس میں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد عربی کی روح جلوگر ہو۔ اگر خداوند عالم چاہتا تو یہ خیر و شر کا اختلاف ہی نہ ہوتا،
क्या कहने। उजाले ही उजाले होते, अंधेरे ना होते। बेशक बेशक। हक होता, बातिल ना होता, इंसाफ होता, जुल्म ना होता, दीन होता, बेदीनी ना होती, अमन होता, फसाद ना होता, दिन होता, रात ना होती, सेहत होती, बीमारी ना होती, जिंदगी होती, मौत ना होती। मगर अल्लाह ने हर चीज की एक जिद मुकर्रर कर दी। जब तक जिद ना हो उस वक्त तक अच्छाई और बुराई का कोई क्राइटेरिया साबित नहीं हो सकता, कोई मेयार सामने नहीं आता। भूख ना लगे तो बिरयानी का मजा क्या, प्यास ना लगे तो आबे शीरी का टेस्ट क्या, कारोबार की थकन ना हो तो पैसों की वैल्यू क्या। ट्रेन जब रुकती है तो मुसाफिर को धक्के लगते ही हैं, मगर ये धक्के मंजिल का पता बताते हैं। भाई चलो अब घर आ गया, अब घर में जाके आराम से बैठेंगे। हर चीज की जिद जो है, अगर इब्राहिम नारे नमरूदी में न जाते तो अल्लाह का इख्तियार, पूरी ये केमिस्ट्री का फार्मूला बातिल कैसे होता। ये जो गुरूर था कि मेरे पास आग है मैं जला दूंगा, अगर जनाबे नू पैगंबर अपनी कौम का मुकाबला न करते तो उनकी कौम को जालिम कौन कहता। अगर मोहम्मद अरबी अबू जहल और अबू लहब की सितम रसानियों को बर्दाश्त न करते तो उनको जालिम कौन कहता। बेशक। इमाम हुसैन अगर यजीद का मुकाबला न करते तो यजीद की सियाह कारनामे दुनिया के सामने कैसे आते। करबला असरे आशूर तक मक्तल थी, असरे आशूर के बाद मदरसा बन गई। यजीद ये समझ रहा था कि अब हुसैन शहीद कर दिए गए, उसे क्या मालूम था कि ये मक्तल मदरसा बनने वाली है। उसे तो ये खबर ही नहीं थी, वो तो ये समझा कि हुसैन शहीद कर दिए गए, सरोतन में जुदाई हो गई। मगर उसे क्या मालूम था कि करबला मदरसा बनने वाली है। करबला वो वाहिद दरसगाह है जहां जान देने का सलीका, सर कटाने के आदाब, जख्मी पेशानी से सजदा करने का अंदाज, सुलगते हुए होठों से दुआ करने का ढंग। क्या बात है, वाह वाह वाह। दुनिया में मदरसों की कमी नहीं है, कॉलेजेस की कमी नहीं है, यूनिवर्सिटीज की कमी नहीं है, स्कूलों की कमी नहीं है जहां मंतिक, फलसफा सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन करबला वो वाहिद दरसगाह है कि जिसका सिलेबस ही दुनिया के तमाम स्कूलों से मुख्तलिफ है। यहाँ का सिलेबस दुनिया के मादी स्कूलों के जैसा नहीं है। करबला ने बताया सखावत किसे कहते हैं। बंद मुट्ठी को खोल के चंद सिक्के गिरा देने का नाम सखावत नहीं, बल्कि सब कुछ लुटा कर ये कहना परवरदिगार तू करीम है मैं बखील हूँ। कुर्बानी का मतलब करबला में बताया कि कुर्बानी दुम्बा ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि अपने आगोश की तलाशी लेने का नाम है। 6 माह का बच्चा भी कुर्बान हो जाए। शजाअत का मतलब लोगों के गले काटना नहीं,
بے گناہوں کو قتل کر کے انٹرنیٹ سے ذمہ داری لینے کا نام شجاعت نہیں. بلکہ شجاعت کا معیار دیکھنا ہو تو دنیا کربلا میں آ کے دیکھے. بے گور و کفن لاشوں کے درمیان کھڑی ہوئی ماؤں کے دل کے اطمینان کا نام ہے شجاعت. شجاعت کربلا کے معلم کو وفا کا درس دنیا کو سمجھانے کے لیے 3 دن کی بھوک و پیاس میں چلوں میں پانی لے کو دریا کے منہ پہ پھینکنا پڑتا ہے, تب دنیا کو وفا کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. آج دنیا میں ایک گرما گرم موضوع ہے, بہت گرما گرم ٹاپک, ڈیموکراسی. ڈیموکراسی کی تعریف, جمہوریت. پبلک کو اختیار ملنا چاہیے. کیا تم نے پبلک کو اختیار دیا؟ آؤ ذرا شب عاشور چل کے دیکھتے ہیں پبلک کو کیسے اختیار دیا جاتا ہے. یکا ایک چراغ بجھا دیا جاتا ہے. میرے چاہنے والوں, یزید صرف میری جان کا دشمن ہے, تمہاری جانوں سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا. رات کی تاریکی کا پردہ اوڑھ کر چلے جاؤ. کسی جرنل کے یہ جملے فوج کے پیروں میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں, مگر حسین کے سپاہیوں کے لیے حسین کی یہ وہ کہہ رہا تھا چلے جاؤ, چلے جاؤ. کون کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا جس کی اطاعت واجب ہے. محترم غور کیجیے, چلے جاؤ وہ کہہ رہا تھا کہ جس کی اطاعت واجب ہے. دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا کیا کرتی ہے؟ سپاہی کو میدان جنگ میں لڑکیاں تالیاں بجاتی ہیں, جوش دلاتی ہیں, جنگی میوزک بجائی جاتی ہے. یا یوں کہ تو برین واش کیا جاتا ہے پہلے سپاہی کا, پھر اسے موت کے منہ میں ڈھکیل دیا جاتا ہے. لیکن کربلا جذبات سے نہیں کھیلتی. کربلا جذبات سے نہیں کھیلتی. کربلا برین کو واش نہیں کرتی. یہاں میوزک کی آواز پر شعور کو جگایا نہیں جاتا, علی اکبر کی آواز سے شعور کو بیدار کیا جاتا ہے. یہاں جذبات سے کھیلا نہیں جاتا, چراغ کو بجھا کے سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے. سوچو, غور کرو, تھنک کرو. اس کے بعد اگر ضمیر آمادہ نہیں ہے تو منزل شہادت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ضمیر اگر آمادہ نہیں ہے تو منزل شہادت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں دھوکے سے مر جانے والے کو شہید نہیں کہتے. عشرت قتل گاہے اہل تمنا مت پوچھ. عشرت غالب نے کہا عشرت قتل گاہے اہل تمنا مت پوچھ. عید نظارہ ہے شمشیر کا عریا ہونا. غالب کہتا ہے ایک مجاہد کو میدان جنگ میں دشمن کی تلوار جب اس کی سر کے اوپر چمکتی ہے تو اسے ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے جیسے 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد روزے دار کو عید کا چاند دیکھ رہا ہے. عشرت قتل کا ہے اہل تمنا مت پوچھ. عید نظارہ ہے شمشیر کا عریا ہونا. دھوکے سے مر جانے والے کو اسلام میں شہید نہیں کہتے. پوری منزل خبر میں آنے کے بعد جو جان دیتا ہے اسے کہتے ہیں شہید. حسین کہہ رہے تم اپنی جانیں لے کر جاؤ, مجھے تمہاری جانوں کی ضرورت نہیں ہے. اصحاب کہہ رہے تھے مولا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہم کو بھی ضرورت نہیں ہے. حسین کہہ رہے تم اپنی جانیں لے کے جاؤ, اصحاب کہہ رہے تھے ہم اپنی جانیں لے کے نہیں جائیں
زندگی ہو گئی کربلا میں. حسین کہہ رہے مجھے نہیں چاہیے لے کے جاؤ. وہ کہہ رہے تھے جب آپ کو منظور نہیں ہے تو ہمیں بھی منظور نہیں ہے جانا. پھر حسین نے لہجہ بدلا. اگر آخرت کے خوف سے جانا نہیں چاہتے تمہیں بحیثیت امام تمہاری آخرت کا یقین دلاتا ہوں, چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب بھی نہیں گئے. حسین نے پھر لہجہ بدلا. اگر مجھ سے کی ہوئی بیعت کا ڈر تمہیں جانے سے روک رہا ہے تو لو میں بیعت کو اٹھا لیتا ہوں, اب چلے جاؤ. اختیار, اب چلے جاؤ. کتنا فرق تھا سیاست شام اور حکمت امام میں. کتنا فرق تھا سیاست شام اور حکمت امام میں. یزید بیعت کے لیے زندگیاں خرید رہا تھا, حسین بیعت اٹھا کے زندگیاں لوٹا رہے تھے. زندگیوں کو لوٹا رہے تھے. حسین نے پھر لہجہ بدلا. اگر سماج میں جانے سے بے عزتی کا خوف تمہیں روک رہا ہے تو علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ, قاسم کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ, اون محمد کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ. تب بھی نہیں گئے تو حسین نے پھر لہجہ بدلا. اچھا, اگر ایک دوسرے کو دیکھنے کی وجہ سے شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے, لو میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں, اب چلے جاؤ, تاریکی میں چلے جاؤ. دنیا کا جملہ دے رہا ہوں, دنیا کا وہ پہلا چراغ جس کے بجھ جانے کے بعد بھی پروانے نہیں اڑے تھے. پروانے نہیں اڑے تھے. ادھر حسین نے چراغ بجھایا, ادھر سسکیوں کے چراغ چلو. مولا کب تک آزمائیے گا, کب تک آپ ہمارا امتحان لیں گے, کب تک امتحان لیں گے. کیا آپ کا خیال ہے یا شاہ ذی حشم, کیا آپ کا خیال ہے یا شاہ ذی حشم, ہم ہیں اسیر سود و زیاں سید کیف و کم. مولا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نفع نقصان دیکھنے والے ہیں, ہم کوالٹی اور کوانٹیٹی دیکھنے والے ہیں؟ مولا نہیں, اگر یہ دیکھنے والے ہوتے تو آپ کے ساتھ کیوں آتے. کیا آپ کا خیال